وہ فیصلہ جو صدیوں یاد رہے گا۔ ایک شخص ایک ذبح کی ہوئی مرغی لے کر مرغی فروش کی دکان پر آیا اور کہا کہ بھائی ذرا اس مرغی کو کاٹ کر مجھے دے دو۔ مرغی فروش نے کہا آدھے گھنٹے بعد آ کر لے جانا۔ اتفاق سے شہر کا قاضی مرغی لینے دکان پر آ گیا۔ دکاندار سے کہا مجھے مرغی چاہیے۔ دکاندار نے کہا میرے پاس اب کوئی اور مرغی نہیں جو آپ کو دے سکوں۔ قاضی نے اس مرغی کی طرف اشارہ کیا، یہ دے دو۔ تو دکاندار نے کہا یہ مرغی میری نہیں کسی اور کی ہے جو کاٹنے کے لیے دے گیا ہے۔ قاضی نے کہا کوئی بات نہیں، یہی مرغی مجھے دے دو، مالک آئے گا تو کہنا کہ مرغی اڑ گئی ہے۔ دکاندار نے کہا مرغی تو اس نے خود ذبح کر کے مجھے دی تھی، پھر ذبح کی ہوئی مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ قاضی نے کہا میں جو کہتا ہوں ویسا کرو، وہ تمہارے خلاف مقدمہ لے کر میرے پاس ہی آئے گا، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ دکاندار نے مرغی قاضی کو پکڑا دی۔ قاضی مرغی لے کر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد مرغی کا مالک بھی آ گیا اور دکاندار سے کہا مرغی کاٹ دی ہے؟ دکاندار نے کہا میں تو کاٹ دیتا مگر تمہاری مرغی اڑ گئی۔ مرغی والے نے حیران ہو کر پوچھا بھلا وہ کیسے؟ میں نے خود ذبح کی تھی، اڑ کیسے گئی؟ دونوں میں تکرار شروع ہوئی اور نوبت جھگڑے تک جا پہنچی، جس پر مرغی والے نے کہا کہ چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں، وہ فیصلہ کرے گا۔ دونوں چل پڑے۔ راستے میں دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک مسلمان ہے جبکہ دوسرا یہودی۔ چھڑانے کی کوشش میں دکاندار کی انگلی یہودی کی آنکھ میں جا لگی اور یہودی کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ لوگوں نے دکاندار کو پکڑ لیا اور کہا کہ عدالت لے کر جائیں گے۔ دکاندار پر 2 مقدمے بن گئے۔ جب عدالت کے قریب پہنچے تو مرغی فروش اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگنے کی کوشش میں قریبی مسجد کے مینار پر چڑھ گیا۔ لوگ جب اس کو پکڑنے کے لیے مینار پر چڑھنے لگے تو اس نے چھلانگ لگا دی تو ایک بوڑھے آدمی پر گر گیا، جس سے وہ بوڑھا مر گیا۔ اب اس بوڑھے کے بیٹے نے بھی لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو پکڑ لیا اور سب اس کو لے کر قاضی کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی مرغی فروش کو دیکھ کر ہنس پڑا کیونکہ اسے مرغی کی یاد آ گئی، مگر جب قاضی کو تینوں کیسوں کے بارے میں بتایا تو اس نے سر پکڑ لیا۔ اس کے بعد چند کتابوں کو الٹا پلٹا اور کہا کہ ہم تینوں مقدمات کا یکے بعد دیگرے فیصلہ سناتے ہیں۔ سب سے پہلے عدالت میں مرغی کے مالک کو بلایا گیا۔ قاضی نے پوچھا تمہارا دکاندار پر کوئی دعویٰ ہے؟ مرغی والا جناب اس نے میری مرغی چرائی ہے، مرغی میں نے ذبح کر کے اس کو دی تھی، یہ کہتا ہے کہ مرغی اڑ گئی ہے۔ قاضی کیا تم اللہ اور اس کی قدرت پر ایمان رکھتے ہو؟ مرغی والا جی ہاں کیوں نہیں؟ قاضی بولا کیا اللہ تعالیٰ بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ تمہاری مرغی کا زندہ ہو کر اڑنا بھلا کیا مشکل ہے؟ یہ سن کر مرغی کا مالک خاموش ہو گیا اور اپنا کیس واپس لے لیا۔ قاضی دوسرے مدعی کو لاؤ۔ یہودی کو پیش کیا گیا تو اس نے عرض کیا کہ قاضی صاحب اس نے میری آنکھ میں انگلی ماری ہے جس سے میری آنکھ ضائع ہو گئی، میں بھی اس کی آنکھ میں انگلی مار کر اس کی آنکھ ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا مسلمان پر غیر مسلم کی دیت نصف ہے، اس لیے پہلے یہ مسلمان تمہاری دوسری آنکھ بھی پھوڑے گا، اس کے بعد تم اس کی ایک آنکھ پھوڑ دینا۔ یہودی بس رہنے دیں، میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں۔ قاضی تیسرا مقدمہ بھی پیش کیا جائے۔ مرنے والے بوڑھے کا بیٹا آگے بڑھا اور عرض کیا کہ قاضی صاحب اس نے میرے باپ پر چھلانگ لگائی جس سے وہ مر گیا۔ قاضی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا ایسا کرو کہ تم اسی مینار پر جاؤ اور مرغی فروش پر اسی طرح چھلانگ لگاؤ جس طرح مرغی فروش نے تمہارے باپ پر چھلانگ لگائی تھی۔ نوجوان نے کہا قاضی صاحب اگر یہ دائیں بائیں ہو گیا تو میں زمین پر گر کر مر جاؤں گا۔ قاضی نے کہا تمہارا باپ دائیں بائیں کیوں نہیں ہوا؟ نوجوان نے بھی اپنا دعویٰ واپس لے لیا۔ نتیجہ اگر آپ کے پاس قاضی کو دینے کے لیے مرغی ہے تو پھر قاضی بھی آپ کو ہر مقدمہ سے بچا لے گا۔